اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اردو میں رزمیہ شاعری اس کے اجزاء تو ہیں، لیکن باضابطہ اس رزمیہ شاعری پر کیا کچھ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میں وسعت سے کہہ رہا ہوں کہ کل پروفیسر علی احمد فاطمی نے جو کلیدی خطبہ پیش کیا، گرچہ میں موجود نہیں تھا، لیکن تمام اہم نکات جو بھی تھے اس کو میں نے لوگوں کی زبانی سنی، اور میں نے یہ محسوس کیا، دیکھیے میں پیپر بالکل نہیں پڑھوں گا، بس 2 منٹ گفتگو کر کے میں بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں یا پھر اس پر گفتگو کروں، ورنہ کل سے لے کر وہ کلیدی خطبے کے علاوہ اب تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، خواہ وہ نظم کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، مراثی کے حوالے سے، یا پھر شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری کے حوالے سے، یہ سب رزمیہ کے ایک جز کے طور پر تھے ہمارے سامنے جس پر گفتگو ہوئی، لیکن میں ایک کل لے کر کے آیا تھا۔ شاہ نامہ ہند یا علامہ سریر کابری کا یہ لکھا ہوا شاہ نامہ ہے، اور یہ گیا شہر سے ٹیکاری روٹ میں ایک کابر گاؤں ہے جہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور گیا شہر میں آ کر کے یہ آباد ہو گئے تھے محلہ کریم گنج میں۔ ان کا پورا نام سید محمد عباس سریر کابری مینائی گیاوی، اس طرح سے وہ لکھتے ہیں۔ جب انہوں نے شاہ نامہ یہ لکھ کر حکومت ہند کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے خدمت میں جب پیش کیا تھا، تو اس وقت حکومت نے 1957 میں ان کو 100 روپے وظیفہ مقرر کر دیا تھا، جو ان کی وفات 1963 اور اس کے بعد ان کی اہلیہ کو بھی یہ وظیفہ ملتا رہا۔ اور مجھے حیرت اور افسوس بھی کہ رزمیہ پر اتنی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک ایسے قادر الکلام شاعر سے جو اردو شاعری میں اب تک جو کچھ ہمارے سامنے نمونے آئے ہیں اس میں ایک نمایاں نام، میں پورے خود اعتمادی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شاہ نامہ ہند کو آپ پڑھیے اور اس کی قادر الکلامی کی داد دیجیے۔ کہ فراق جیسا شاعر کہتا ہے کہ میں ایسی زبان لکھنے پر دسترس نہیں رکھتا، مولوی عبدالحق جیسا ناقد کہتا ہے کہ میں کس زبان میں لفظ میں یہ آپ کو میں داد پیش کروں کہ جس طرح سے آپ نے یہ شاہ نامہ لکھا ہے، اور جس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب پر ہمیں فخر ہے، اور بہت ہمت اور دلیری کے ساتھ ہندو اور مسلمان تہذیب، ایران، عراق اور مصر کی مشترکہ تہذیب پر ہم فخر کرتے ہیں، اس تہذیب کو اگر دیکھنا ہو جو ہندوستان کی اپنی ایک مشترکہ تہذیب رہی ہے، اس کا ایک عمدہ اور خوبصورت نمونہ شاہ نامہ ہند میں آپ کو ملے گا۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مضمون آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا، وہ کتاب بہت فرسودہ حالت میں میرے پاس محفوظ ہے، جن لوگوں کو بھی اگر چاہیے تو میں وہ نسخہ دکھا سکتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔